صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سلسلہ کے اندر آج ایک بار پھر میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم ٹاپک اور بہت ہی اہم سوال کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا جو میرا سوال ہے اور جو بہت ہی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جادو جو کرتا ہے یا پھر جادو جو کرواتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کیونکہ آج کے دور کے اندر بہت ہی معمولی بات ہو چکی ہے کسی پر جادو کرنا کروانا، تو کیا اس کی دین اسلام کے اندر کوئی سزا رکھی گئی ہے یا پھر نہیں؟ کیا قرآن و حدیث کے نص سے ہمیں اس کی کوئی سزا ملتی ہے یا پھر کوئی بھی اس کی سزا نہیں ہے؟ تو آج میں آپ کے سامنے کچھ دلائل سے بات کروں گا کہ اگر تو سزا ہے تو اس کے دلائل کیا ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر اس سوال کو بیان کرنا اور میرا آج کا ٹاپک اس کو رکھنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ آج کے دور کے اندر بہت زیادہ یہ کام ہو چکا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی انسان کا بدلہ یا پھر کسی بھی کام کا بدلہ لینا چاہے تو اگر اس کا بس نہ چلے، اس کو وہ مار نہ سکے، ہاتھ سے نقصان نہ پہنچا سکے، زبان سے نقصان نہ پہنچا سکے، اس کے اندر اتنی ہمت نہ ہو، اس کے اندر اتنی جرأت نہ ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو کوئی وار نہ چلے، اس کا کوئی کاروبار کو وہ ٹھپ نہ کر سکے، کچھ بھی نہ کر سکے، تو لاسٹ میں اس کے پاس ایک ہی کام بچتا ہے کہ میرا نام بھی نہ ہے، میں اس پر جادو کروا دوں۔ آج کے دور کے اندر یقین مانیں ایسے کیسز ہم دیکھتے ہیں، ایسی باتیں سننے کو آتی ہیں کہ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے۔ آج کے دور کے اندر کوئی انسان کسی کو اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کا رشتہ نہ دے تو جادو کروا دیا، کسی نے کسی کو ادھار پیسے نہ دیے تو جادو کروا دیا، کسی نے کسی کو برا بھلا کہا اس کو پر جادو کروا دیا، کسی نے کسی سے دشمنی نکالنی چاہیے اس پر جادو کروا دیا، کسی کے ساتھ حسد ہے اس پر جادو کروا دیا، کسی کے ساتھ بغض ہے اس پر جادو کروا دیا، کسی نے آپ کو ذرا سی تکلیف پہنچائی آپ نے اس پر جادو کروا دیا۔ ہم نے اس کو مذاق بنا لیا ہے۔ کیوں بنایا مذاق میں پتہ ہی نہیں ہے، کتنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی سزا قرآن کے اندر کیا ہے، اس کی سزا تاریخ میں کیا ملتی ہے، صحابہ کرام کے دور کے اندر اس کی سزا کیا تھی، اللہ کے رسول کے دور کے اندر اس کی سزا کیا تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو بھی کام کرنا ہو ہم اس پر جادو کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ آج کے دور کے اندر ایسے عامل حضرات جو لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، ان کو فراڈ کرنے کے لیے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر انسان ان کو جا کر کہتا ہے کسی پر جادو کروانا ہے تو وہ لوگ اس کو سیدھی راہ پر لانے کے بجائے کہتے ہیں جی ہو جائے گا، مشکل ہی نہیں ہے، اتنے پیسے لگیں گے آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو آج کے دور کے اندر یہ کام بہت ہی آسان ہو چکا ہے، اسی لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی سزا کیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں اس کی سزا پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کی یہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان پر جہالت کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن کے اندر اس کی ایک وعید کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی میں بات آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ فلاح پانے سے مراد کیا ہے؟ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جنت کا مہمان نہیں بن سکتا، وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، وہ اپنے اعمال کو قبول نہیں کروا سکتا، تو اس کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ ہر چیز اس کی ختم کہ جو انسان ان کفریہ اعمال کی طرف آتا ہے۔ یہ کام کفریہ کام ہے، جادو کرنا اور کروانا یہ کفریہ کام ہے، یہ کافروں کے کام تھے، یہود و نصارہ کے کام تھے کہ جو لوگ اسلام لانے سے پہلے یہ کام کیا کرتے تھے۔ ہم مسلمان جو تھے اسلام لانے کے بعد اس سے باز آ چکے ہیں، پھر بھی اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے کرواتا ہے تو وہ انسان کفریہ کام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کے دور کے اندر جادوگروں کی سزا کیا ہوتی تھی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر کیا ہوا کرتا تھا؟ بہت سارے جادوگر تھے اور ایک جادوگرنی تھی کہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا، ان کی سزائے موت کا حکم جاری کیا تھا اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ایک جادوگرنی تھی عورت اور بہت سارے جادوگر تھے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اب بہت سارے لوگوں کے یہ مائنڈ کے اندر یہ سوال آئے گا کہ یار جادو یہ تو بہت عام سی بات ہے، اس کی سزا قتل کیسے ہے؟ یہ چیز میں آپ کو بعد میں بتلاتا ہوں، اس کی سزا یہ کیوں ہے۔ لیکن
اللہ رب العالمین کے رسول نے اس کی سزا کو قتل کیا تھا کہ جو بھی ایسا کام کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب آتے ہیں اس کی سزا کی طرف کہ یہ کیوں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی پر جادو کیا جاتا ہے نا، وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ اگلے انسان کا کاروبار تباہ کیا جائے، اس کی صحت کو برباد کیا جائے، اس کے سکون کو برباد کیا جائے۔ کبھی کبھار تو ایسا جادو کیا جاتا ہے کہ کسی انسان کو مار دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ جس انسان کو اب جادو کے ذریعے مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، آپ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کیا قرآن پاک میں قصاص کا لفظ نہیں آیا؟ کہ جان کے بدلے میں جان کا لفظ نہیں آیا؟ آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، ٹانگ کے بدلے میں ٹانگ، بازو کے بدلے میں بازو، اس کا حکم نہیں آیا؟ اسی طرح جو بھی انسان جادوگر ہے، جو جادو کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اب بتائیے کہ جو انسان ہنستا بستا ہے، اس کا کاروبار ٹھیک ہے، اس کے گھر کے اندر چولہا صحیح جل رہا ہے، اپنے بچوں کو وہ حلال روزی کما کے کھا رہا ہے، آپ اس پر جادو کر کے یا کروا کے اس کے کاروبار کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کے بچوں کے منہ سے نوالا چھین لیتے ہیں، اس کے گھر کا سکون چین برباد کر دیتے ہیں، کیا یہ چھوٹا عمل ہے؟ کیا یہ چھوٹا گناہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے اس کی سزا کو قتل قرار دیا ہے کہ جو بھی جادوگر جادو کرنے والا ہے نا، اس کی سزا قتل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کہیں بھی جادو جو کروانے والا ہے اس کی سزا کا تعین نہیں ملتا کہ یہ سزا ملی ہو۔ جادو کرنے والے کی سزا متعین ہے، وہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے، واقعات سے ملتی ہے، لیکن کروانے والے کی سزا نہیں ملتی۔ پر اس کو دیکھ کر جمہور علماء کرام نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی جادو کروانے والا ہے اس کی سزا وہ ہوگی کہ جو اس نے نقصان اگلے انسان کو پہنچایا ہوگا۔ آسان الفاظ کے اندر کہ اگر تو اس نے اس کے کاروبار کو برباد کیا نا، جتنا اس کا نقصان ہے اس انسان کو اتنا نقصان بھرنا ہوگا، اس کی یہ سزا ہے۔ جتنا اس نے اس کا چین برباد کیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی، چاہے وہ سزا مار کی ہو یا پھر اس کا قصاص کے بدلے مال لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر اس نے کسی بچے پر ظلم کیا، اس کے بچے کو قتل کروا دیا جادو کے ذریعے، تو پھر اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر اس نے جادو کرا کر کسی انسان کو قتل کرا دیے، ٹھیک ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ جمہور علماء کرام نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جادو کروانے والے کی جو سزا ہے وہ اگلے انسان کے نقصان کو دیکھ کر اس کی سزا کو متعین کیا جائے گا، اس کی سزا کو لگایا جائے گا۔ لیکن جو جادو کرنے والا ہے اس کی سزا صرف اور صرف وہ ہے موت، کیونکہ وہ جادو کروانے والا صرف ایک انسان پر جادو کراتا ہے، لیکن جو جادو کرنے والا ہے اس کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ بہت سارے لوگوں پر جادو کرتا ہے۔ کسی کا اس نے بیٹا مار دیا، کسی کے گھر کا سکون برباد کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو بیمار کر دیا، کسی کو بڑی بڑی موذی بیماری کے اندر شامل کر دیا، تو اس کی سزا قتل ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ اب کرنا کیا ہے؟ جب بھی کوئی انسان آپ کو نقصان کوئی بھی پہنچاتا ہے، آپ اس پر جادو نہ کروائیں۔ آپ اس جہالت کے کاموں سے باہر آئیں، یہ کفریہ کام ہے، جہالت کے کام ہے۔ آپ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ وہ نبی ایسے تھے کہ جن کو لوگ پتھر مار مار کے ان کا خون اتنا بہتا تھا کہ پاؤں کا جو جوتا تھا وہ پاؤں کے ساتھ چمٹ جاتا تھا، خون کی وجہ سے اترتا نہیں تھا، تو پھر بھی فرشتے آ کر کہتے تھے اللہ کے رسول بتلائیے ہم اس طائف والوں کو، بستی کو 2 پہاڑوں کے اندر پیس دیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ تو جو بھی انسان کسی کے ساتھ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، کچھ بھی ہے، باز آ جائیں، ایسی چیزوں میں نہ شامل ہوں کہ جو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں اور آپ کی سزا قتل ہو، اور قیامت والے دن اگر دنیا میں آپ کو سزا نہیں ملتی تو قیامت والے دن اللہ رب العالمین آپ کا انجام بہت برا کرے۔ ٹھیک ہے، تو جادو کروانے والے کی سزا کو قتل قرار دیا، اور جو جادو کرنے والا ہے اس کی سزا کو قتل قرار دیا، اور جو جادو کروانے والا ہے اس کی سزا کو اس نے جتنے اگلے انسان کو نقصان پہنچایا اس کو دے کر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس برے کاموں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں جہالت کے کاموں سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔